اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان شریف کے تعلق سے دعا، بڑی پیاری دعا فرمائی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہم کو رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان کی برکت عطا فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان شریف کا ماہ مقدس عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں رمضان شریف مدینہ منورہ میں عطا فرمائے۔ آج کی مجلس الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سجائی گئی ہے، اس میں بالخصوص قضا نماز کے تعلق سے عنوان دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اسی کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کریں گے، اور پھر اس مجلس میں آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ اپنے طور پر کچھ سوال اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اپنے طور پر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش میں کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اپنے مریدوں سے ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کی نگاہیں تلاش کرے گی ان کو جو انہیں ظہر میں ملتے تھے، عصر میں ملتے تھے، روزہ افطار کرتے وقت ملتے تھے، دینی کام کرنے کے وقت ملتے تھے، ان کو وہ لوگ نہیں دکھیں گے جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے رب قدیر ہمارے وہ بھائی کہاں ہے جو ہمیں مسجد میں ملا کرتے تھے، جو ظہر عصر میں ملا کرتے تھے، عشاء فجر میں ملا کرتے تھے، ابھی ہمارے وہ بھائی ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے نیک بندوں، وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جھونک دیے گئے ہیں، جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں، جاؤ اور جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے کھینچ کر لاؤ اور جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں ہمارا داخلہ نہ ہو پایا تو جو نیک ہے وہ اگر جنت میں چلے جائیں تو جنتی لوگوں سے دنیا میں دوستی ضرور قائم رکھو کہ اگر نیکوکار لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ جب ان کی نگاہیں ہم کو تلاش کرے گی اور ہم اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن شفاعت ان کو ملے گا، اجازت ملے گی، تو وہ ہمیں آ کر جہنم سے نکال کر جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ تو یہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا بہتر ذریعہ تو مساجد ہے۔ ہم ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، مغرب عشاء اور عصر جماعت سے پڑھتے ہیں، تو یہ جو مسجد کی ہماری دوستی ہوتی ہے یہ بڑی عظیم دوستی ہوتی ہے۔ یہ کوئی ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ ہم جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایک کے بعد ایک وضو کرنے بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی اتفاق سے اسی آدمی کے بازو میں ہم کو نماز مل جاتی ہے، فجر میں بھی اسی کے ساتھ ہم نے مغرب بھی پڑھ لی، اسی کے ساتھ کبھی عشاء کی جماعت بھی مل گئی۔ تو یہ جو ہماری دوستی ہوتی ہے، مسجد کی دوستی، یہ بڑی عظیم دوستی ہوتی ہے، یہ بڑی مضبوط دوستی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دوستی ہماری صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ ہماری ذاتی کوئی اس میں لالچ نہیں ہے، ہماری یہ دوستی ہوتی ہے صرف اللہ اس کے رسول کی وجہ سے۔ تو یہ ہم کریں کہ اس طرح ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں،
تو یہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے، پھر ہمارے تعلقات بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے مسجدوں کا رخ کرنے کے لیے ایک دوسرے ساتھی تیار ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اگر نماز میں جمع ہوتے اور کسی ایک کو نہیں پاتے تو نماز پڑھ لینے کے بعد جتنے نمازی ہیں سب مل کے اس کے گھر پہنچ جاتے اور جا کر پوچھتے بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیوں دکھانی نماز میں، کیا بات ہے؟ تو یہ سوشل ریلیشن جو تھے، جو صحابہ کرام نے قائم کیے تھے، یہ آج ہمارے ویسے دور ہو گئے۔ اگر ہمارا کوئی بندہ، کوئی دوست مسجد میں نہیں ملتا تو ہم کو اس کی فکر نہیں ہوتی، کیوں نہیں ملتا، چاہے ہوگا مصروف، ہم آہستہ آہستہ اس کو بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم کو اپنے بھائی کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ ظہر میں پڑھتا تھا نماز پابندی سے، اب نہیں آتا تو کیوں نہیں آیا، ہم اس کی فکر کریں۔ عصر میں دکھتا تھا، اب کیوں نہیں دکھتا، ہم اس کی فکر کریں۔ عشاء میں آتا تھا، پہلی صف میں مؤذن کے بازو میں کھڑا ہوتا تھا، 3-4 دن سے نظر نہیں آیا، کیا بات ہے، ہم کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ہم فکر کریں گے تو ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ ہماری یہ محبت اگر دینی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے قیامت کے بعد جنت میں ہم کو داخلہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال آج کی جو نشست ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ تھا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا۔ آپ دیکھیں جتنی رسپیکٹیو جاب ہیں، چاہے پائلٹ ہو، چاہے شپ کا کیپٹن ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا پریسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا مولوی ہو، آپ دیکھیں یہ سر کو ڈھانکنا ایک یہ عزت کا سمبل ہے، عزت کا مقام ہے۔ جتنے آپ فوج میں دیکھ لو، بحری فوج، ملٹری میں دیکھ لو، بڑی بڑی ہائی پوسٹ پہ لوگوں کو دیکھ لو، یہ کیپ پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں۔ تو ٹوپی کا پہننا ایک عزت کا مقام ہے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عزت کا مقام ہے، کیونکہ ہم کس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ وہ رب جو خالق کائنات ہے، جس نے سب کچھ بنایا، اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ہم کو ہو سکے تو بن ٹھن کر جانا چاہیے، سنور کر جانا چاہیے، خوشبو لگا کر جانا چاہیے، سرما لگا کر جانا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کے جانا چاہیے، اور بڑے سلیقے کے ساتھ آنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا وضو کر کے آؤ، مسجد میں وضو کر کے کیوں داخل ہو؟ تاکہ وضو کی وجہ سے تمہارے ظاہر اور باطن کی طہارت ہو جائے، تمہارا ظاہر اور باطن دونوں مطہر ہو جائے، طہارت والا ہو جائے، اور جب تم آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا پسند آ جائے تو اللہ اپنے نیک بندوں میں تم کو شامل فرمائے۔ تو یہ ٹوپی کا پہننا یہ ایک رسپیکٹیبل جو ہے وہ سمبل ہے، یہ بڑی عزت کا مقام ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بغیر ٹوپی کے نہ آئیں، ٹوپی پہن کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارے کچھ ساتھی ٹوپی پہنتے ضرور ہیں، لیکن مسجد سے نکلے پھر ٹوپی نکال کر فولڈ کر کے جیب میں رکھ دیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن وہ ٹوپی نہیں دھلتی، تو وائٹ ٹوپی کے اوپر لائن باریک باریک کالی کالی نشان ہو جاتے ہیں، ٹوپی فولڈ کرنے کی وجہ سے، ہے نا؟ تو یہ بھی دھلی ہوئی ٹوپی، آپ پینٹ آپ کی دھلی ہوئی ہے، شرٹ آپ کا دھلا ہوا ہے، لیکن ٹوپی آپ کی گندی اور میلی ہے۔ اسی لیے حضور سے بڑھ کر نفیس کون ہوگا؟ سرکار سے بڑھ کر نفاست پسند کون ہوگا؟ سرکار کے جسم اقدس سے تو ہمیشہ پسینہ جو نکلتا تھا اس میں خوشبو آتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے سر پر تو بہت زیادہ تیل لگاتے۔ اچھا، تیل لگانے کے بعد ایک کپڑا باندھتے، اس کے اوپر ٹوپی پہنتے، اس کے اوپر امامہ باندھتے، اس کے اوپر امامہ باندھا کرتے۔ تو ٹوپی کے نیچے کپڑا اور سر میں تیل، تو کبھی ایسا ہو اگر ہم 3 دن 4 دن نہیں نہائیں اور صرف تیل لگائیں تو ہماری ٹوپی گندی گندی ہو جائے، میلی ہو جائے، کالی کالی ہو جائے، ہے نا؟ اور اگر کپڑا باندھا جائے تو کپڑے میں بدبو آنے لگ جائے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے بن سنور کر سج دھج کر کے آنے کا حکم ہے، جتنا ہو سکے۔ اگر 5 وقت چاہیں تو آپ 5 وقت کپڑے بدل کر تبدیل کر کے آئیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو 5 کپڑے 5 وقت میں نئے کپڑے پہن کر کے آئیں۔ اچھا، آپ ایسی ٹوپی دیکھیں جیسی یہ وہ بچے، بتاؤ ٹوپی
یہ ٹوپی آج کل مسجد میں رکھ دی جاتی ہے، دکھاؤ یہ ٹوپی، کوئی مر گیا، کسی کا باپ مر گیا تو اس نے 1 درجن ٹوپی لا کے مسجد میں رکھ دیا، گھر میں ماں مر گئی تو 1 درجن ٹوپی لا کے مسجد میں رکھ دیا، ایسا ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ ٹوپی رکھتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح رکھتے ہیں۔ اب یہ ٹوپی، یہ آپ جو ہے یہ ٹوپی پہن کر اچھی شیروانی پہنیں گے، اچھا سوٹ پہنیں گے، اور اس کے اوپر یہ ٹوپی پہن کر آپ کسی کی شادی میں جائیں گے؟ یہ ٹوپی پہن کر کسی کی شادی میں جائیں گے آپ؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ برا معلوم ہوگا نا۔ تو جب تم ایک دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے آ گئے؟ بولی سوچیے آپ، یہ ٹوپی پہن کر تم ایک دنیا کے فنکشن میں شادی میں نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ شرم آئے گی، اور وہ بولے گا یہ ٹوپی پہن کر آیا ہے، ایسی ٹوپی پہن کے کسی کی پارٹی میں تھوڑی جا سکتے۔ تو جو تم ایسی ٹوپی پہن کر دنیا دار کے سامنے جانے میں شرماتے ہو، تم ایسی ٹوپی پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے آ جاتے ہو؟ لے بیٹا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے ہم کو سچ دھج کر اچھے سے اچھی ٹوپی، مہنگے سے مہنگی ٹوپی، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا جو وقار ہے وہ وقار قائم رہے۔ انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، کچھ لوگ بھی آج کل کپڑے پھٹ گئے، پینٹ پھٹ جاتی ہے، یا پینٹ خاص کر ایسی لی جاتی ہے کہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، آج کل فیشن آ گیا نا۔ تو پہلے یہ کپڑے، حضور کی حدیث شریف ہے کہ ٹھگلے لگے ہوئی کپڑے، یعنی پیچ لگے ہوئے کپڑے پہنا کرو، یہ سنت ہے۔ لیکن آج لوگ پیچ لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر نہیں پہنتے، فیشن سمجھ کے پہنتے ہیں۔ حالانکہ سنت سمجھ کر پہنیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن آج کل پیچ لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اچھا، پیچ بھی لوگوں نے نکال دیا، اب کیا کرتے ہیں؟ کپڑے پھٹے ہوئے ہو، یہاں سے 1 لائن پھٹی ہوئی، یہاں سے 1-2 لائن پھٹی ہوئی، یہاں سے کپڑے ادھڑے ہوئے ہیں، ایسے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے۔ اللہ نے جب تمہیں نوازا ہے، اچھے کپڑے دیا، تو بھی پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے پھٹے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنا؟ تو جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بن سنور کر سج دھج کر کے آ کے نماز پڑھیں۔ اب رہی بات ٹوپی پہننا، تو ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر ٹوپی نہیں پہن کے نماز پڑھنے کو دل اچھا لگتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے، تو بغیر ٹوپی کے نماز ہو جائے گی، بنا ٹوپی کے بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر خشوع خضوع آتا ہے، نماز میں لطف آتا ہے، تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو، جائز ہے۔ لیکن نماز کو ہلکی سمجھ کر کہ چلنا ہے، نماز تو ہے، اور ہلکی سمجھ کر اگر کسی نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی تو بعض علماء کے نزدیک یہ کفر بھی ہو جاتا ہے کہ نماز کو اہمیت نہ دیا اور ایسے ہی آ گیا۔ تو بعض علماء کے نزدیک ایسے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سج دھج کر اچھے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سوال دوسرا تھا قضاء عمری۔ قضاء عمری دیکھیں کہ ہمارے یہاں شریعت مطہرہ نے 12 سال کے لڑکے کو جب بالغ ہوا، پہلی رات نیند سے اٹھا اور اس نے کپڑے پر گندگی دیکھی، اس کو احتلام ہو گیا، تو اب وہ بالغ ہو گیا، لڑکا 12 سال میں اور لڑکی 9 یا 10 سال میں بالغ ہوتی ہے۔ تو لڑکا جب پہلی مرتبہ بالغ ہوا، اس کے سمٹم کیا ہے؟ اس کو نیند میں سے احتلام ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، اور پتہ چلا اس کے گندے کپڑے گندے ہو گئے، احتلام ہو گیا، اب وہ بالغ ہو گیا۔ اب جیسی بالغ ہوا اس پر شریعت کے احکام کی پابندی شروع ہو گئی۔ اگر مالدار ہے تو حج فرض ہو گیا، مالدار ہے تو زکوٰۃ نکالنا اس پہ فرض ہو گیا، اور اگر مضبوط توانا ہے تو 5 وقت کی نماز بھی فرض ہو گئی، رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا تو وہ بھی فرض ہو گیا، روزے بھی فرض ہو گئے۔ یعنی اب وہ بالغ ہوتے ہی 12 سال کے بعد میں بالغ ہوتے ہی اس پر جو فرائض ہے وہ اس کے اوپر عائد کر دیے گئے، جتنے فرائض ہیں۔ مالدار ہے تو وہ زکوٰۃ بھی نکالے گا، مالدار ہے تو وہ حج بھی کرے گا، تندرست توانا ہے تو وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا، اور اگر رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو وہ روزے بھی رکھے گا۔ بالغ ہوتے ہی اس پر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ فرض جو اگر ہے تو فرض ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس پہ فرض ہو گئے تو اب وہ نماز کی پابندی کرے۔ دیکھ کسی کا بڑا اچھا واٹس اپ آیا تھا کہ نماز تو دن میں 5 وقت فرض ہے،
لیکن اخلاق تو 24 گھنٹہ فرض ہے، اخلاق تو 24 گھنٹہ فرض ہے نا۔ بہرحال نماز تو 5 وقت فرض ہے۔ اب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اب اگر 12 سال کی عمر میں اللہ نے اس کو توفیق دی اور اس نے ریگولر نماز پڑھنا شروع کیا تو اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے، کہ جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں، وہ صاحب ترتیب ہے۔ لیکن ہمارے جیسے گنہگار ہیں کہ جس نے 12 سال کی نماز تو فرض ہو گئی، لیکن اس کے بعد جمعہ آیا تو پڑھ لیا، عید آئی تو پڑھ لی، کبھی ظہر پڑھی، کبھی فجر پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی عصر پڑھی، کبھی مغرب پڑھا، کوئی نماز پڑھی، کوئی چھوڑ دی، تو یہ جو نمازیں چھوڑتا چلا گیا یہ اس کے ذمے باقی رہ گئی، قضا رہ گئی۔ اب یہ قضا اس پر پڑھنا واجب ہے، قضا پڑھنا واجب ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فرض چھوڑ کر، واجبات چھوڑ کر اگر نوافل پڑھے گا تو وہ نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور ظہر عصر نہیں پڑھتا لیکن اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ نیکوکار نہیں ہے، کیونکہ فرض چھوڑ کر نوافل پڑھ رہا ہے۔ تہجد نفل ہے، وہ نفل کے پیچھے پڑا ہے فرض چھوڑ کر کے، تو فرض ادا کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، اس کو چھوڑے گا تو بندہ گنہگار ہوگا۔ تو 12 سال کی عمر کے بعد سے ہی اس پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے شامت اعمال کی وجہ سے 12 سال کی وجہ سے نماز فرض ہوئی لیکن وہ 13 سال، 14 سال، 15 سال، 20 سال کا ہو گیا، اب 20 سال کا جوان ہو گیا، اب اس کو یاد آیا کہ یار میرے کو پر تو نماز فرض ہے، میں نہیں پڑھتا، میں گنہگار ہوں۔ اب وہ پیپر پہ لکھ لے کہ 12 سال سے میری نماز مجھ پر فرض تھی، اب میں 20 سال کا ہو گیا، تو کتنے 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، یہ 7 سال کی نمازیں اس کے ذمے قضا باقی ہے۔ اب وہ پیپر پہ لکھ لے، اب کیا کرے؟ اگر 7 سال کی نماز اس کی باقی ہے تو وہ آج نیت کر لے کہ آج سے میں روزانہ 1 وقت کی نماز کے ساتھ 1 وقت کی نماز قضا کروں گا۔ تو 7 سال وہ ریگولر 1 قضا اور 1 ادا، 1 قضا 1 ادا، اس طرح 7 سال ریگولر کرتا رہا، تو 20 سال کے بعد جب وہ 27 سال کا ہو جائے گا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ایک اسٹار مل جائے گا اس کے شولڈر پر۔ کس کا اسٹار ملے گا؟ وہ صاحب ترتیب ہو گیا، اب اس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے، وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی 40 سال کا آدمی ہے، اب اس کا احساس ہوا کہ میرے 40 سال میں نے ایسے ہی گنوا دیا، صرف جمعہ پڑھا ہوں اور کبھی کبھی کوئی نماز پڑھی ہے میں نے، عید پڑھا ہوں، تو اب وہ پیپر پہ لکھ لے کہ میری 12 سال سے نماز فرض تھی، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، یعنی یہ 15 اور یہ 12، 17 اور 10، 27 سال کی نمازیں اس کے ذمہ باقی ہے۔ اب وہ روزانہ 27 سال تک 1 نماز قضا اور 1 ادا، جیسے فجر میں آئے تو فجر کی 2 سنت سے پہلے وہ نیت کرے میری عمر کی سب سے پہلی فجر کی قضا، اللہ اکبر، کیا نیت کرے گا؟ میری عمر کی سب سے پہلی فجر کی قضا، اللہ اکبر۔ اب وہ 2 رکعت اپنی عمر کی پہلے پڑھے، پھر 2 سنت پڑھے، پھر امام کے ساتھ 2 رکعت فرض پڑھے، یہ فجر کی ہو گئی۔ اب ظہر میں آئے تو ظہر میں بھی یہ نیت کریں کہ میری عمر کی سب سے پہلی ظہر کی قضا، پہلے 4 رکعت فرض قضا کرے، پھر اس کے بعد 4 سنت ظہر کی پڑھے، پھر 4 فرض امام کے پیچھے پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھنا چاہے تو پڑھے، اور اگر پہلے نہیں پڑھا تو بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ کے جو 2 رکعت نفل ہے وہ چھوڑ دے، اور 2 نفل کی جگہ 4 رکعت میری عمر کی سب سے پہلی ظہر کی قضا، تو ظہر کی نماز ظہر میں ملا دیا۔ اب عصر کی نماز میں آیا تو عصر کی نماز میں جو 4 سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، اس کو پڑھنا، ہاں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک اگر آپ نفل پڑھیں تو بہتر ہے کہ وہ نفل کی جگہ قضا ہی پڑھو، نفل کی جگہ قضا ہی پڑھو، نفل مت پڑھو، کیونکہ جو تمہارے ذمے ہے اس کو پہلے کلیئر کرتے چلیں۔ اچھا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ چلو میری 10 سال کی نماز باقی ہے، میں کیا کروں؟ فجر میں بھی فجر کی، ظہر میں بھی فجر کی، عصر میں بھی فجر، مغرب میں بھی فجر،
عشاء میں بھی فجر، ایک ٹائم میں فجر کی 5 دن کے ایک ساتھ آپ نے پڑھ لیے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سوچے کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کوئی نہیں ہے، اب میں فجر کی 10 دن کی پڑھوں گا، تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، پھر نیت کیا میری عمر کی سب سے پہلی فجر کی قضا، پھر 2 رکعت پڑھا، سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، میری عمر کی سب سے پہلی فجر کی 2 رکعت قضا، پھر کھڑا ہو کے 2 رکعت پڑھا. تو اب ہمیشہ نیت کیوں کرے میری عمر کی سب سے پہلی قضا؟ سمجھیے آپ کی اتنی نمازیں قضا ہے. اب آپ نے جیسے یہ پہلی پڑھی تو پھر یہ پہلی ہو گئی، پھر یہ پڑھی تو پھر یہ پہلی ہو گئی، پھر یہ پڑھی تو پھر یہ پہلی ہو گئی. تو ایسی آپ کی کتنی بھی نمازیں ہیں، ہر ایک نماز پڑھنے کے بعد فوراً جو آنے والی نماز پہلی ہوگی. تو فجر میں بھی نیت کرے میری عمر کی سب سے پہلی فجر کی، ظہر میں بھی یہ نیت کرے میری عمر کی سب سے پہلی ظہر کی، عصر میں بھی یہ نیت کرے میری سب سے پہلی عمر کی عصر کی. اس طرح آپ چاہیں تو 10 سال کی نماز، 20 سال کی نماز قضا ہے تو 20 سال روزانہ ریگولر ایک کے دن ایک پڑھتے رہے، ایک کے وقت ایک پڑھتے رہے، یا ایک کے ساتھ ایک نہیں ملا کر آپ سوچتے ہیں کہ چلو روزانہ عشاء کے بعد تو میں فری رہتا ہوں، تو پہلے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت میری عمر کی سب سے پہلی فجر کی قضا، اب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، میری عمر کی سب سے پہلی ظہر کی قضا، اللہ اکبر. پھر آپ نے ظہر کی پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر کھڑے ہوا، میری عمر کی سب سے پہلی عصر کی قضا، اللہ اکبر. پھر 4 رکعت عصر پڑھ لیا، پھر سلام پھیر کے کھڑا ہوا، میری عمر کی سب سے پہلی مغرب کی قضا. اس طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک دن کی پوری نماز قضا کر دی، تب بھی چل جائے گا. سمجھ میں آیا کچھ؟ کوئی سوال؟ نیت یہی کہ میری عمر کی سب سے پہلی قضا. دیکھیں اب کیا ہے شریعت میں، یہ ہے کہ نیت آپ پر لازم ہے. جیسے آج جمعہ کا دن ہے، ٹھیک ہے نا، اب میں اگر یہ بولوں کہ میں بمبئی سے چلا تھا منگل کے دن، تو منگل کو میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو اگر میں ابھی چاہوں تو ظہر کی نماز پڑھوں تو میں نیت کروں کہ نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز جو میری قضا ہو گئی تھی منگل کی ظہر، منگل کی ظہر یہ میرے کو پڑھنا ہے، بولنا ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے میری منگل کی ظہر پڑھ رہا ہوں. لیکن اب تمہاری 20 سال کی نماز قضا ہے، تو اس میں آپ پہلی کیسی معلوم کہ کون سی پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ ہمیشہ پہلی بولیں گے، میری پہلی ظہر کی قضا، میری پہلی عصر کی قضا. اب جیسی آپ بولتے جائیں گے تو آنے والی نماز پھر پہلی ہو جائے گی، وہ پڑھ لیں گے، پھر آنے والی نماز پھر پہلی ہو جائے گی. اس طرح آپ ہمیشہ نیت یہ کریں میری عمر کی سب سے پہلی قضا. کوئی سوال بیٹا؟ کوئی سوال ذہن میں آپ کے؟ بولیے بلا تکلف، ہم سیکھنے بیٹھے ہیں نا، شرمانا نہیں، سیکھیں گے تو آج آپ کو کام آئے گا زندگی پر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوچھ لیں تو دوسروں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، اب یہ تو آپ نہیں سمجھ گئے کہ آپ کو آپ کی زندگی کی کتنی نمازیں قضا کرنی ہے. ہر آدمی اپنا پیپر بھی مینٹین کر سکتا ہے، ریکارڈ مینٹین کر سکتا ہے، اور ریکارڈ مینٹین نہیں کیا تو آپ دل میں بنا لے کہ میں آج کے بعد، آج رجب کی 2 تاریخ ہے تو اب میں ہر روزانہ 1 دن کی نماز قضا کروں گا، اگلے رجب تک میں روزانہ 1 دن کی پڑھتا رہوں گا، تو پورے 1 سال گزشتہ میری زندگی کے پورے ہو جائیں گے. لیکن اس میں ڈر یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں روزانہ روز کی قضا کروں گا، پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو. لیکن اللہ بھی بڑا کریم ہے، اگر آپ نے نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو معاف بھی فرما دے گا. جو حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر بندے نے کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ، اگر مر بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کے صدقے میں اس کی ساری نمازوں کو قبول فرما لے گا. نیت تو کرے نا، لیکن ہمارے دل میں نیت ہی نہ ہو، ہم سوچیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب علماء نے ہم کو سہولت دی، چونکہ کسی کی نماز 40 سال کی قضا باقی رہ گئی، کسی کی 15 سال کی، کسی کی 20 سال کی، تو اب ہر کوئی تو اپنی نمازیں کمپلیٹ نہیں کر سکتا. تو اب علماء نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جلدی جلدی پڑھنا ہے اور جلدی جلدی کرنا ہے، تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ جیسے فجر کی پڑھنے آئے تو نیت کی میں نے میری عمر کی سب سے پہلی فجر کی، اللہ اکبر. اب ہاتھ باندھتے ہی آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، ثنا چھوڑ دیں گے. اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو جلدی جلدی پڑھنا ہے نا، ایک ہی وقت میں آپ کو 3-4 دن کی پڑھ لینا ہے فجر کی، تو اب اللہ اکبر نیت کرتے ہوئے میری عمر کی سب سے پہلی فجر کی قضا، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ثنا چھوڑ دیا اور آپ نے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، یا اعوذ باللہ، ہاں ثنا چھوڑ دیں گے، اگر پڑھ لیں گے تو بھی جائز ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولا الضالین تک پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر یہ پڑھ لیا، رکوع میں چلے گئے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، اللہ اکبر جاتے ہی سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ایک ہی بار بولو، لیکن پیٹھ سیدھی ہو جائے، ایسا نہیں کہ جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم کمر بھی سیدھی نہیں، اس سے پہلے اٹھ گئے، بلکہ کمر آپ کی بالکل سیدھی ہو جائے، ایک ہی بار بولو سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر۔ اب سجدے میں چلے گئے، سجدے میں بھی ایک مرتبہ سبحان ربی العالی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العالی اللہ اکبر۔ اب ہاتھ باندھ کر کے پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور کوئی سورہ ملا دیا، پھر رکوع میں چلے گئے سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ، دونوں سجدے کیے، سجدے کے بعد قاعدے میں بیٹھ گئے۔ یہ 4 رکعت ظہر کی پڑھ رہے ہیں، سمجھیے آپ 4 رکعت ظہر کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی تو آپ اسی طرح پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد پورا پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ درود شریف کو مختصر کریں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم اغفر لی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم۔ یہ 2 رکعت ہیں، اور اگر 4 رکعت ہیں تو دوسری پر تشہد تک پڑھیں گے، تشہد تک پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العالی اللہ اکبر سبحان ربی العالی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر۔ سجدہ کر کے بتاؤں، سمجھ رہے نا؟ سجدے میں دونوں میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لیے، اب قاعدے میں بیٹھ گئے، پھر قاعدے میں اسی طرح التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم اغفر لی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 4 رکعت بھی جلدی ہو گئی۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہم اگر آگے بڑھا دیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ تو بھی جائز ہیں، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد یعنی حضور پر درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد میں اللہم اغفر لی دعائے معصورہ کی جگہ اللہم اغفر لی پڑھ لیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو یہ آپ کی 4 رکعت بھی جلدی جلدی ہو گئی۔ کوئی ڈاؤٹ اس میں کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا نا؟ جلدی جلدی ہونے، اس لیے کہ آپ کی اگر عمر 50 سال کی ہو گئی ہے اور آپ کو اللہ نے آج ہدایت دی اور آپ آج کے بعد آپ کی نماز کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو گزشتہ جو 12 سال کے بعد جو آپ کی زندگی کی نماز ہے وہ جلدی جلدی ادا کر لو، جلدی جلدی ادا کر لو، اس لیے یہ فیسلٹی دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دعائے قنوت والی 3 وتر کیسے پڑھیں گے؟ پورا بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے ظہر میں اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر ہاتھ باندھا، نیت کیا میری عمر کی سب سے پہلی ظہر کی قضا، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھا، پھر والعصر یا کوئی سورہ پڑھا، انا انزلنا پڑھا، پڑھ کر کے پھر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں بھی اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھا، اور دونوں قاعدے میں دونوں سجدوں میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھا، اور التحیات کے بعد التحیات تو پورا پڑھا تشہد تک، پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو دعا وصول آتی ہے آپ کو وہ پڑھ کر کے بھی آپ سلام پھیریں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی اس میں سوال؟ علم بڑھتا ہے سوال کرنے سے نا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہاں یہ سمجھ گئے نا آپ، ہمیشہ میری عمر کی سب سے پہلی قضا بولیں ظہر کی یا فجر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، دن میں ایک دن میں 20 رکعت قضا ہوتی ہے، ایک دن میں 20 رکعت قضا ہوتی ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4، کتنی ہو گئی؟ 6، عصر کی 4، کتنی ہو گئی؟ 10، مغرب کی 3، کتنی ہو گئی؟ 13، عشاء کی 7، کتنی ہو گئی؟ 20۔ تو تراویح کی جو 20 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے فضل سے اگر ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو ممکن ہے کہ قدرت کے پاس ہمارے ڈرا ہو، ایک کباڑ، اس میں پہلا ڈرا فرض کا، اس کے بعد سنت موقعہ، اس کے بعد سنت موقعہ، غیر موقعہ، پھر نفل، پھر واجب، یہ الگ الگ ڈرا ہے۔ تو ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں فرشتے وہ اٹھا کے وہ ڈرا میں ڈالتے ہیں، فرض پڑھے تو فرض میں بھر دیا، نفل پڑھا تو نفل میں ڈال دیا، سنت پڑھی تو سنت کے ڈرا میں ڈال دیا۔ تو کبھی کسی میں کچھ کم زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ نمازوں کو نکال کے اس میں ڈال دے گا اور ہماری وہ نمازیں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رکوع کی تسبیح، ہاں اگر عام دنوں میں بھی ایک ہی مرتبہ ایک تسبیح پڑھا تو بھی نماز ہو جاتی ہے، وقتی نماز میں بھی آ جاؤ گے کافی ہے، لیکن 3 پڑھنا سنت ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک کیک آتا ہے، کیک آتا ہے، ایک ہوتا ہے کریم والا کیک ہوتا ہے، ایک کیک وداؤٹ کریم ہوتا ہے، وداؤٹ کریم کیک ملتا ہے نا، وہ لذیذ ہوتا ہے وہ، لیکن جب اس کے اوپر کریم لگاتے ہیں، اس کے اوپر پھول بناتے ہیں، بوٹے بناتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے نا۔ تو اسی طرح نماز تو ہماری کیک کی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، لیکن سنتوں سے سجاتے ہیں اس کو، اس پہ پھول لگاتے ہیں، کلرفل الگ الگ چیزیں سنتوں سجا کر جب رب کی بارگاہ میں پیش کر جاتے ہیں تو اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول، ورنہ کیک کی شکل میں ہماری عبادت جیسے پیش تو ہو ہی گئی، لیکن سنتوں کے ساتھ سجا کر پیش کرو گے تو انشاءاللہ اس کی لذت کچھ اور ہی ہوگی انشاءاللہ۔ جی اب وطر کی، ہاں وطر کی نماز، تو وطر میں بھی جو ہے 3 وطر جو پڑھیں گے، اللہ اکبر نیت کی میں نے میری عمر کی سب سے پہلی وطر کی قضا، اللہ اکبر ہے نا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین تک پڑھا، پھر اذا جاء نصر اللہ پورا پڑھ لیا، رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم ایک بار پڑھے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدہ کیا اللہ اکبر سبحان ربی العالی اللہ اکبر، پھر سجدہ کیا سبحان ربی العالی اللہ اکبر۔ اب دوسری رکعت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا الضالین تک آیا پڑھ لیا، اس کے بعد میں تبت یدا ابی لہب و تب پورا تبت یدا پڑھ کے پھر اللہ اکبر رکوع میں گیا، سمیع اللہ لمن حمدہ ایک بار پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر دونوں سجدے کیے، دونوں سجدوں میں ایک ایک مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا اور قاعدے میں بیٹھ گیا، قاعدہ اولا ہوا نا، 2 رکعت قاعدہ ہوا۔ اب التحیات پڑھا، پورا تشہد تک پڑھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، تشہد تک پڑھا۔ اب اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب تیسری رکعت کے لیے جیسے کھڑا ہوا تو اللہ اکبر، اب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین تک پڑھا، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں، کیونکہ ہم نماز قضا کر رہے ہیں، نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ پر گواہ بنا لینا یہ ڈبل گناہ ہے۔ اگر آپ نے سمجھو آج جمعہ ہے اور کل عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی اور آج ظہر کی نماز کے بعد آپ کل کی عشاء پڑھ رہے ہیں تو اس میں قل اللہ احد کے بعد میں تیسری رکعت میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے،
پھر سبستہ پڑھیں گے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آپ نے یہ تکبیر کہہ دی اللہ اکبر. اب دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 بار پڑھیں گے، یا پھر پڑھیں گے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اللہ اکبر. رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ، دونوں سجدے کیا اور دونوں سجدوں میں بھی ایک ایک تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد قاعدہ کیا، قاعدے میں تشہد انگلی اٹھانے تک پڑھا. اس کے بعد میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، اور پھر اللہم اغفر لی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم. اس طرح دعائے قنوت کی بھی سہولت ہے. دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھیں گے ہم؟ صرف رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ وہ ادا ہو گئی. تو ایک دن میں 20 رکعت ہماری نمازیں قضا ہوتی، وہ ہم نے ایک دن چاہے تو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ایک وقت میں ایک وقت کی پڑھیں، اس طرح بھی جائز ہے. یا پھر ایسا ہے کہ 10 سال تک صرف فجر کی پڑھتے رہیں، نیت کریں کہ 10 سال میں فجر میں بھی فجر پڑھوں گا، ظہر میں بھی فجر پڑھوں گا، عصر میں بھی فجر پڑھوں گا، اس لیے کہ میری زندگی میں ظہر عصر مغرب عشاء تو ہوئی، فجر بہت قضا ہوئی، زیادہ فجر قضا ہوئی ہے. تو اب میں وہ پڑھوں گا تو صرف 10 سال تک میں صرف فجر ہی پڑھوں گا، فجر میں بھی فجر، ظہر میں بھی فجر، عصر میں بھی فجر، مغرب میں بھی فجر، عشاء میں بھی فجر. اور عشاء کے بعد اگر 4-5 دن کی فجر کی پڑھنی ہو تو عشاء کے بعد 4-5 دن کی فجر پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے کہ نماز، جیسے میں نے کہا کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، اور گناہ پر گواہ ٹھہرا لینا یہ بھی گناہ ہے. آج کبھی کبھی ہم فلم دیکھ کے کوئی آیا اور دوست کو بولتا ہے یار بہت اچھی پکچر ہے میں دیکھ کر آیا، تو یہ جو تمہارا دوست ہے آج تو دوست ہے، لیکن کل بروز قیامت ہمارے اعضاء، آج یہ ہماری زبان ہے نا، زبان میں تھوڑی تاثیر ہے بات کرنے کی، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس میں تاثیر دی ہے. تو کل بروز قیامت ہمارے زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے، اور ہمارے اعضاء بدن بولیں گے، پیر بولیں گے، ہاتھ بات کریں گے، انگلیاں بات کرے گی، آنکھیں بات کرے گی، ناک ہل کے بات کرے گی. اللہ جانے کیسے کیسے ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو کبھی کبھی ہم نے کوئی گناہ کیا اور گناہ پر کوئی دوست کو گواہ بنا لیا، چوری کیا، زنا کیا، شراب پیا، دوست کو گواہ بنا لیا، تو یہ جو دوست آج تمہارا دوست ہے کل میدان محشر میں تمہارے خلاف کٹہرے میں کھڑے ہو کے گواہی دے گا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے شراب پیا تھا. یہ کل بروز قیامت ہمارا دشمن ہوگا. اچھا ایسا بھی ہے کہ اگر گناہ کیا ہے تو بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے. تم نے انسان کو گواہ کر کے تو اور کٹہرے میں ایک اضافہ کر دیا نا ایک آدمی کا. اللہ چاہے تو معاف کر دیتا، لیکن تم نے انسان کو گواہ بنا لیا تو کل بروز قیامت ایک گواہ خود بخود کھڑا ہو جائے گا، خود کھڑا ہو جائے گا. اس لیے جو ہے وہ کبھی بھی گناہ کریں تو گناہ کا گواہ نہ بنائیں، کسی کو بھی کیسا بھی گناہ ہو، دوستوں میں کسی بھی طرح کے دوست کو گواہ نہ بنائیں. تو نماز جب قضا ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی گواہ نہ بنے. اگر ہماری نماز قضا ہو گئی تو آپ خاموشی سے اکیلے کونے میں پڑھ لیں. جیسے فجر میں نماز کو نہیں اٹھا تو 9 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا، 11 بجے اٹھا تو وضو کر کے پہلے قضا پڑھ لے گھر میں چھپ کر، کسی کو معلوم نہ ہو، چھپ کر کے اپنا کسی کونے میں پڑھ لے. بیوی تو فجر میں جگاتی ہے، اگر اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو تو معلوم ہے نہیں پڑھے تو اس کے سامنے اگر پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اعلانیہ نماز قضا کر کے لوگوں کے سامنے پڑھنا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسا نہ کریں. اب ہمارے علماء نے بھی فرمایا کہ جیسے شب معراج آتی ہے، شب برات آتی ہے، اس میں رات میں ہم جاگتے ہیں، تو رات میں جاگ کر کے کیا کریں؟ کچھ لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دیگر نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں. تو بعض یہ کہتے نظر آتے ہیں بھائی نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی قضاء عمری پڑھو. تو کچھ لوگ 4 دن 6 دن کی قضاء عمری پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کے سامنے نماز قضا کر کے پڑھنا، قضا پڑھنا جتا کر کے یہ بھی گناہ ہے. اس لیے نمازیں قضا تو کرنا نہیں چاہیے، اور ہو گئی تو کسی کو گواہ بنائے بغیر خاموشی سے اپنی نماز قضا کر لینا چاہیے.
جی اب قصر کی نماز جو ہے، سفر کی نماز قصر ہوتی ہے، تو قصر کی قضا بھی قصر ہے۔ جیسے آپ ٹریولنگ میں تھے، آج جمعہ ہے اور منگل کے دن آپ ٹرین میں تھے، تو ٹرین میں بھی آج بہت سہولت ہے، پہلے ٹرین میں سہولت نہیں تھی، اب ٹرین میں بہت سہولت ہے۔ اب تو ہمارے مفتیان کرام نے فتویٰ بھی دے دیا کہ چلتی ٹرین میں نماز ہو جاتی ہے۔ آج سے پہلے فتویٰ نہیں تھا کہ نہیں ہوتی نماز، صرف پلین میں ہو جاتی تھی اور شپ میں ہو جاتی تھی، چلتی شپ میں، اور چلتے پلین میں نماز ہو جاتی تھی۔ لیکن ٹرین میں نماز کا فتویٰ تھا کہ ٹرین میں نماز نہیں ہوتی چلتی ٹرین میں۔ لیکن اب دور جدید میں اس کا فتویٰ دے دیا کہ چلتی ٹرین میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور ہم تو 20 25 30 سال سے 40 سال سے سفر کر رہے ہیں، تو نماز ہماری قضا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم کو شیڈول معلوم ہے کہ ٹرین اگر نکل رہی ہے بامبے سے مینگلور آ رہی ہے، تو اس میں ظہر کا ٹائم کب ہم کو ظہر ملے گی، کب عصر ملے گی، کب عشاء ہو، کب عشاء کا ٹائم ہوگا، تو ہم کو وہ ذہن میں رہتا ہے۔ اب جیسے ظہر کسی اسٹیشن پہ آنے کے وقت، ظہر کا وقت ہے، شروع ہو رہا ہے 1:45 بجے، تو ہم فوراً وضو کر کے ٹرین میں تیار ہو جاتے تھے کہ ابھی ٹرین اسٹیشن آنے والا ہے، وہاں 5 منٹ رکے گی، چائے والے سے، سموسے والے سے، وڑے والے سے پوچھ لیا کہ بھائی کوئی اسٹیشن آنے والا ہے۔ یہ پرانی بات بتا رہا ہوں، اب تو کمپیوٹرائز ہو گئی، ٹرین کہاں رکی ہے، کتنا رکے گی، سب پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اب تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے قبلے کا رخ کہاں پر ہے۔ پہلے ہم سفر کرتے تھے تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا تھا قبلہ کدھر ہوگا اور ٹرین کتنی دیر رکے گی، تو چائے والے سے، سموسے والے سے پوچھنا پڑتا تھا کہ اب بڑا جنکشن کب ہے، ٹرین کتنا رکے گی، پھر وہ بتاتے بھائی 5 منٹ 10 منٹ یہاں رکے گی، تو ہم وضو کر کے تیار رہتے اور سورج کا رخ دیکھتے، اسی حساب سے سورج جہاں ڈوب رہا ہے وہ ویسٹ فیس ہے، وہیں قبلہ ہے، تو ہم فوراً ٹرین سے اتر کے جانماز بچھا کر جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ اب باہر اگر اکیلے ہیں اور سامان باہر ہے، اندر ہے، اور ہم باہر نماز پڑھیں گے تو ڈر ہے کہ سامان چوری ہو جائے گا یا جو ہے وہ ٹرین چل پڑے گی، تو ٹرین میں ہی اگر دیکھ لیا قبلے کا رخ ہے، جانماز بچھا کے کونے میں کسی جگہ پہ دیکھ کر کے 2 رکعت پڑھ لیا، ٹھہری بھی ٹرین میں۔ لیکن یہ فتویٰ جب تھا، جب ٹرین نہیں تھی تو ہم چلتی ٹرین میں نماز نہیں تھی تو ہم اسٹیشن پہ رکنے کے بعد ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اب تو فتویٰ مل گیا چلتی ٹرین میں بھی نماز ہو جاتی ہے، تو اب جیسے ہی وقت ہوا جانماز کسی رخ میں بچھا دی ہم نے قبلے کی رخ میں، اور 2 رکعت جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ تو سفر میں اگر نماز قضا ہو جائے تو قصر کی قضا بھی قصر ہے۔ اگر منگل کو آپ نے ظہر کی نماز ٹرین میں نہیں پڑھی تھی اور ابھی یاد آیا کہ یار منگل کی ہم نے ظہر نہیں پڑھی تھی، آج جمعہ ہے، تو آپ نیت کریں، اور نیت یہ کریں کہ میری ظہر کی قصر قضا ادا کر رہا ہوں، تو جو 2 رکعت تھی آپ کی سفر کی 2 رکعت کی قضا 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ اچھا، پہلے پانی کی بھی مشقت تھی، تو جو ٹرین میں کھڑکی کے پاس دھول مٹی ہوتی اس سے ہم تیمم بھی کر لیتے تھے، کیونکہ دھول مٹی کو اللہ نے پاک کیا ہے، تو وہ ٹرین کی کھڑکی کے نیچے کی جو دھول مٹی ہے اس سے تیمم بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تو پانی کی سہولت ہو گئی، واش روم اچھے بن گئے ہیں، پانی کی بوٹل بھی مل جاتی ہے، آرام سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے وضو کی بھی دقت ہوا کرتی تھی، اب تو وضو بھی کر سکتے ہیں آپ، تو کوئی بہانہ نہیں ہے نماز قضا کرنے کا سفر میں۔ ایک بندہ سفر میں جمعہ کے دن تھا، اب نماز جمعہ اس نے نہیں پڑھا، جی، تو اس کی قضا کیا کرے؟ اب مسافر پر جمعہ نہیں ہے، مسافر ہیں تو جمعہ اس پر واجب نہیں ہے، تو وہ اپنی قضا ہی ظہر کی پڑھے گا، ظہر کی قضا ہی پڑھے گا۔ اگر آپ سمجھو اپلا میں ہی رہتے ہیں اور اپلا میں ہی آپ کی جمعہ چھوٹ گئی، تو آپ جمعہ چھوٹ گئی، 3 بجے آپ کی آنکھ کھلی، سو گئے تھے سفر سے آ کر کے، اور 3 بجے کے بعد کہیں نماز نہیں جمعہ کی، تو آپ صرف جو 4 رکعت ظہر کی، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھ لیں گے، تو آپ کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جی ہاں، تو شیپ میں ہے تو وہاں جمعہ ہے ہی نہیں آپ کو، تو آپ سال بھر جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن میرے بھائی کو کتنی بڑی رہے گی، ایک آدمی روزی روٹی کے لیے جہاز پہ رہتا ہے اور جہاز بھی سمندر میں رہتا ہے، ان کو جمعہ جیسی نماز، فضیلت والی نماز نہیں ملتی ہے نا۔ اور ایک ہم ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یا تو پھر جمعہ کو کب آتے ہیں، جب 1:30 بجے امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر چڑھنے والے ہیں، تو 1:25 1 سوا 1 کو تو اپنا کپڑا استری کرتے ہیں، جلدی جلدی بہن کو دیتے ہیں کپڑا استری کرنے، میں نہا کے نکلتا ہوں کپڑا استری کر،
بیوی کو بولتے ہیں کپڑا استری کر، میں نہا کے نکلتا ہوں، 1:15 بجے نہانے کو گیا، 1:20 کو جلدی سے نکلا، وہ کپڑا پہنا جیسے تیسے پہن کے مسجد میں آیا تو وہ کونے میں دروازے کے پاس جگہ مل گئی، وہاں کھڑے کے نماز پڑھ لیا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہے؟ اونٹ دیا اللہ کی راہ میں؟ نہیں ملے گا جواب، نہ۔ بیل دیا ہے، گائے بیل دیا ہے؟ نہ۔ بکرا دیا ہے؟ نہیں۔ ہم تو انڈا بھی نہیں دیے اللہ کی بارگاہ میں، صدقے میں انڈا بھی نہیں دیے۔ تو فضیلت حضور نے فرمائے جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جو اول آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اس کو دیتے ہیں۔ پھر جو تھوڑی دیر سے آتے ہیں ان کے لیے گائے بیل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر سے آنے والوں کے لیے بکرا بکری دمبا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی یا انڈا یہ ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھنے کی تیاری کرتے ہیں اس وقت کوئی آتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جو پہلے آنے والے کو ملتا تھا، پہلے آنے والے کو ملتا تھا۔ اب یہ جب حضور نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ کرام جمعہ کے لیے کب نکلتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ کتنے بجے نکلتے تھے؟ جمعہ کی نماز حضور نے فرمایا احناف کے نزدیک ٹھنڈی کر کے پڑھو، 3 ساڑھے 3 4 بجے پڑھو، ٹھنڈی کر کے، کیونکہ زوال کے وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے۔ تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا حکم ہے، 3 بجے 2:30 ساڑھے 3 بجے 4 بجے پڑھو، ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام تو 3:30 4 بجے ظہر پڑھنے کو آتے تھے، لیکن جمعہ کب آتے تھے؟ جمعہ کے لیے مسجد میں جب حضور نے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بتایا تو صحابہ کرام مسجد میں چراغ لے کر آتے تھے، چراغ لے کے آتے تھے۔ کتنے بجے؟ صبح 5 بجے آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وہ چراغ لے کے نکلتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے، اندھیرے میں نکلتے تھے کہ ان کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے، گائے بیل صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ تو چراغ لے کر جمعہ پڑھنے نکلتے تھے، یعنی اتنی ارلی مارننگ نکلتے تھے، اندھیرے میں نکلتے تھے اور مسجد میں آتے تھے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ جو مسجد کے چٹائی کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، چٹائی، ابھی تو کارپیٹ آ گیا، نہیں تو چٹائی کے ٹکڑے ہوتے تھے، تنکے ہوتے تھے، حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ مسجد کا جو کچرا ہے اس کو جھاڑنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ مسجد کا جو کچرا ہے اس کو زمین پر بھی مت پھینکو باہر، کہ اگر آپ نے باہر پھینکا لوگ اس کے اوپر پیر رکھ کر جائیں گے تو مسجد کے کچرے کی بے ادبی ہوگی۔ مسجد کا کچرا جنت کی حوروں کا مہر ہونے والا ہے، اتنی مقدس ہے مسجد کا کچرا۔ تو جب حضور نے کچرا چننے جمع کرنے کی فضیلت بیان کی تو ایک رات میں ایک سایہ مسجد میں آیا، سایہ یعنی ایک شخص مسجد میں آیا اور اندھیرے میں مسجد میں کارپیٹ نہیں تھے، چٹائی نہیں تھی، جیسی بالو ہے نا باہر ویسی بالو تھی مسجد نبوی شریف میں۔ تو رات میں وہ سایہ آہستہ آہستہ تنکے جمع کر رہا ہے، تنکے جمع کر رہا ہے۔ اچانک تنکا جمع کرتے کرتے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پہ ہاتھ لگ گیا، اندھیرے میں کسی اور کے ہاتھ پہ ہاتھ لگ گیا۔ تو اس نے پوچھا کون ہے؟ تو سامنے والے نے جواب دیا صدیق۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہے؟ تو کہا کہ فاروق۔ کتنے مقدس لوگ تھے وہ کہ رات کی تاریکی میں مسجد کے کچرا چننے جاتے تھے، جن کے لیے اللہ نے جنت سواری ہے، جن کے لیے گارنٹی جنت ان کے لیے۔ صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ جتنے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ صدیق جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں جائے، وہ صدیق اکبر کا مقام۔ لیکن نیکی کرنے کی لالچ تو نہیں بولوں گا، لیکن رش کرتے تھے، نیکی جمع کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب حضور نے فرما دیا کہ مسجد کا کچرا کتنا اہمیت کا حامل ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد میں آ کے کچرا جمع کریں۔ وہ فاروق اعظم جو عشرہ مبشرہ ہے کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، وہ لوگ نیکی کے لیے اتنے تڑپتے تھے اور ہم ہیں کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ آج آپ نے سن لیا، دل میں نیت ہوئی ہوگی کہ ہو سکتا ہے جمعہ کے دن جلدی آ جاؤں گا تاکہ نامہ اعمال میں اونٹ گائے بیل صدقہ کرنے کا ثواب ملے، لیکن صرف آپ کی نیت ہے، بھی باہر جاؤ گے پھر دنیا میں ہم کھو جائیں گے۔ آپ کیا میں کیا،
دنیا میں پھر مست ہو جائیں گے، پھر جمعہ ہو گئی تو یاد رہی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہی ہماری ٹیڑھی چال ہے، اسی چال پہ چل رہے ہیں کہ 1:30 بجے مسجد میں جمعہ ہونے والا ہے تو ہم مسجد سے گھر سے ہی نکلیں گے 1 بجے 1:15 بجے، کپڑے وپڑے استری کر کے، پھر باہر جہاں جگہ مل جائے چپل جوتے کی جگہ پر وہیں جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کو تو حدیث پر دل و جان کے ساتھ یقین ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے جو فرمایا حق ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو اول آ کر کے بھریں، اول آ کر کے بھریں مسجدوں کو، اگلی صفوں کو پر کریں، اگلی صفوں میں بیٹھیں، امام کے قریب بیٹھیں۔ میرے آقا کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لگے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اب آپ سب بیٹھے نا، ہو سکتا ہے کہ دل میں خیال ہے موبائل پہ دیکھو کسی کا میسج تو نہیں آیا، گھر کی یاد آ رہی ہوگی، ارے اماں کی یاد آ رہی ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، کچھ نہ کچھ دل میں ہے نا۔ تو یہ شیطان کا ورغلانہ ہے کہ آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھنے نہیں دے گا چین سے، گھر کی یاد دلائے گا۔ تو حضور کی حدیث شریف کا مفہوم میں فرمایا گیا کہ جس کا دل مسجد میں لگے رہے اس کے ایمان کی گواہی دو کہ اس کا ایمان پختہ ہے۔ ہمارے لوگ تو مسجد کے پوری مسجد خالی تو دروازے کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جہاں سلام ہوا کہ مسجد سے نکل کے بھاگ جائے، دل ہی نہیں لگے مسجد میں ہمارا۔ جیسے امام نے سلام پھیرا پتلی گلی سے کوئی کونا پکڑ کے نکل جائے۔ تو خدا کے واسطے یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اچھا یہ آپ لوگ کو سنا کے فائدہ کیا، جو نہیں آتے ان کو سنانا چاہیے مجھے۔ آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، صفوں میں بیٹھتے ہیں، جلدی آتے ہیں، آپ پر جو دل کے چھالے پھوڑ کے فائدہ ہی نہیں کچھ بس۔ لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہمارا وہ بھائی جو اللہ کے گھر میں آنے سے کتراتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو لے کر آئے۔ ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی میں کسی کو نمازی بنا دوں، میرے بھائی کے بچے کو، میرے پڑوس کے بچے کو، کسی دوست کو میں نمازی بنا دوں، پابند بنا دوں، میں خود بھی بن جاؤں، اس کو بھی پابند بنا دوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس گھر کو آباد رکھے جس گھر میں بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نماز کے لیے جگائے۔ جس گھر میں بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہو۔ ہمارے یہاں کیا حال ہے معلوم ہے؟ آدمی بوڑھا ہو گیا نا تو چپکے سے بستر سے اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے، آہستہ سے کڑی کھولتا ہے، باتھ روم میں لائٹ چالو کیے بنا چلا جاتا، اندر جا کے لائٹ کھولتا ہے، ٹوائلٹ کر کے پیشاب پاخانہ کر کے آہستہ، پانی بھی نہیں گراتا، آواز ہو جائے گی، لائٹ کھل جائے گی، کڑی کی آواز ہے تو اٹھ جائے گی، اٹھے گی تو میرے ساتھ جنت میں آ جائے گی، اس کو تو جانا تو جہنم میں۔ آہستہ سے نل کھولے گا، آہستہ سے وضو کرے گا کہ وہ ابھی اٹھے گی تو میرے پیچھے پیچھے جنت میں آ جائے گی، اس کو رہنے دو، سوتی سونے دو، وہ مت آئے، میں جاؤں جنت میں۔ پھر 2 رکعت تہجد بھی پڑھنا ہے تو پڑھ لے گا، سنت بھی تو پڑھنا ہے پڑھ لے گا، آہستہ سے باہر سے کڑی لگا کر چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں جب جنت میں جا رہا تو میری بیوی بھی جنت میں جائے، میرے بچے بھی جنت میں جائے، میرے پڑوسی بھی جنت میں جائے، سارے مسلمان جنت میں جائے۔ جنت کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ تھوڑی ہے کہ صرف مخصوص لوگ جائیں گے۔ اللہ نے جہنم کے 7 طبقے بنائے تو جنت کے 8 طبقے بنائے۔ جنت اللہ نے وسیع رکھی ہے، اللہ کی مشیت چاہتی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا شعر ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو ہمارے اعمال تو جہنم میں جانے کے لائق ہی ہیں، کتنی بھی نماز پڑھ لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنی بھی عبادت کر لیں، ہماری نمازیں عبادت سبھی ریاکاری دکھاوا ہی ہے، بس حضور کے دامن سے وابستہ ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اللہ ہم کو انہی کے دامن سے وابستہ رکھے اور انہی کے دامن کے سائے میں اللہ تعالی ہمارا حشر نشر فرمائے۔ اور نماز کے تعلق سے کوئی سوال؟ نہیں، آپ اگر جیسے یہاں سے اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف میں امام شاہجہانی مسجد میں امام نے 2 رکعت پڑھا دی اور آپ جلدی وضو کر کے پھر شامل ہوئے، تو آپ نے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا، تو آپ پوری 4 پڑھیں گے۔ مقیم امام ہے، وہاں کا رہنے والا ہے نا، پوری 4 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام مسافر ہیں تو امام قصر ہی کرے گا، امام قصر کرے گا۔ تو امام نماز پڑھانے سے پہلے اعلان کرے بھائیوں میں مسافر ہوں،
تو وہ تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا، تو وہاں کے مقامی جتنے ہیں وہاں کے رہنے والے وہ کھڑے ہو کر کے اپنی 4 رکعت مکمل کریں گے، 2 امام کے پیچھے پڑھ کر 2 اپنے، اور وہ جو 2 رکعت پڑھیں گے اس میں کچھ قرات نہیں کریں گے، صرف کھڑے ہوئیں گے خاموش قیام میں، باقی رکوع سجود کی تسبیح پڑھیں گے، لیکن تیسری چوتھی رکعت میں خاموش کھڑے رہیں گے۔ جی 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 اصل میں دیکھو میں نے کہا نا کہ جو کیک تو کیک ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ سنتوں کے ساتھ سجا کر کے، ہے نا، تو یہ جو 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، اس میں ہم کو آپشن دیا ہوا ہے کہ جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ سکتا ہے، نوافل اوور ٹائم میں چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعض مرتبہ فرمایا کہ سنت موقدہ سنت غیر موقدہ یہ چھوڑنے والا عادی بھی گنہگار ہے، یعنی روز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، ہاں کبھی کبھی چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، روزانہ کی پابندی سے بنا لیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اچھا اس کا وقت ہے 4 فرض سے پہلے کا ہی 4 سنت، اب اگر امام کے پیچھے آیا اور جماعت کھڑی ہے تو 4 فرض پڑھ لیا، اب اس کا وقت نکل گیا، اب اگر وہ بعد میں پڑھے گا تو نفل ہوگی۔ جیسے وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اب آپ نے پورا وضو کر لیا، بعد میں جیب سے مسواک نکال کے مسواک کیا، تو مسواک تو وضو سے پہلے کرنا سنت ہے، ہاں مسواک کرنا خود ایک سنت ہے، لیکن وضو سے پہلے کرنا فضیلت ہے۔ اسی طرح 4 سنت عشاء کی 4 فرض سے پہلے پڑھی جائے گی، 4 فرض سے پہلے پڑھی جائے گی، اور اگر 4 فرض سے پہلے نہیں پڑھا ہے تو پھر وہ نفل ہو جائے گی۔ جی اچھا، کل انشاءاللہ ہفتہ ہے اور ہفتہ واری اجتماع کس مسجد میں؟ مرکز پر ہوگا انشاءاللہ، تو آپ حضرات کل مرکز میں بھی تشریف لائیں انشاءاللہ۔ رجب کی فضیلت اور رجب کی جو رسومات ہیں، جیسے ماشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے تحت اور بہت سے جو اہل سنت والجماعت والے رجب کی 6 رجب تک اجمیر شریف کے عرس میں شامل ہوتے ہیں، پھر وہ اس ماہ مقدس میں دیگر جو تقریبات ہیں، کنڈے کی نیاز ہے، اس کے علاوہ شب معراج ہے، تو یہ جو ہماری روایتیں جو ہمارے علماء نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ اسی پر انشاءاللہ کل زندگی بخیر رہی تو مغرب بعد جو اجتماع ہوگا اس میں روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں۔